وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا یقین کرنا، سینگ از بلیونگ. یہ جو آج کل کے نظریات اور بس فلاسفہ جو ہیں، فلاسفرس، اپنے آپ کو فلاسفرس کہنے والے، وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. جو دیکھا اسی پر یقین ہے، جو نہیں دیکھا اس پر یقین نہیں ہے. تو ہم آپ کو ایک تھپڑ لگاتے ہیں اور بتاؤ کہ تمہیں درد کہاں ہوئی ہے. ہم تو درد نہیں دیکھ سکتے، تمہاری دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. ہر وہ چیز، اور یہ بعض چیزیں جو ابن سینا وغیرہ نے اختیار کی، یہ وہاں سے لے کر کے گمراہی پھیلائی ہے اس امت کے اندر. اور ابن سینا ہے یا فارابی ہے، ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا، اللہ عالم آخر میں انہوں نے توبہ اور رجوع کیا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے. لیکن یہ فلسفیانہ جو چیزیں، اور تعجب ہوگا آپ کو کہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، جو شیخ ابن عثیمین کے استاد تھے، تصور کرو ان کے مکتبہ میں، ان کی لائبریری میں اتنی کتابیں بھی نہیں تھیں. مفسر قرآن ہے، وہ تفسیر الکریم الرحمن ان کی ہے. انہوں نے ان فلاسفہ کا، ارسطو کا اور سقراط وغیرہ کا اور افلاطون کا رد کیا ہے اپنے ایک چھوٹے سے رسالے میں. تقریباً 70 یا 80 صفحہ کا وہ رسالہ ہے. اور جتنے بھی آج نئے جو گمراہی نکالنے والے، پہلے کی جو گمراہیاں ہیں اسی کو تجدید ہوتی جاتی، یاد رکھو گے اس کو. علماء ہمارے فارغ ہو چکے ہیں ان سب کے اوپر رد کر کے. یہود و نصارہ کا رد ابن تیمیہ کر کے فارغ ہو چکے، فلسفیوں کا رد کر کے رد کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. ابن القیم نے رد کیا یہود و نصارہ کا ہدایت الحیارہ میں، ہدایت الحیارہ، ٹھیک ہے، اس میں رد کیا انہوں نے. منہاج السنت النبویہ میں ابن تیمیہ نے، الصارم المسلول میں، اور اسی طرح سے ابن القیم نے ایک تو منظومہ ہی لکھا ہے نصارہ کے رد میں، کہ جو تم کہتے ہو کہ نصارہ کو یا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس کے رد میں کس نے لکھا ہے؟ ابن القیم. کتنے سال گزر گئے؟ 700 سال سے زیادہ ہو چکا ہے نا. اور اس طرح سے یاد رکھو، جو اہل علم ہے، جو قرآن و سنت کو سلف کے منہج پر سمجھتے ہیں، انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں موجود ہیں. آج جو کتابیں آج انٹرنیٹ پہ چلے جاؤ، جانا نہیں لیکن جو لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام کے خلاف جو مختلف شوشے یہ لوگ نکالتے رہتے ہیں دن رات، اور قرآن میں بھی تضاد ہے اور یہ آیت اس کے مخالف ہے. ارے وہ جاہل شخص قرآن کے ترجمہ کو اٹھاتا ہے، ترجمہ کو لکھتا ہے، ایک جگہ ایک آیت کو لکھتا ہے، اس کا ترجمہ لاتا ہے. ترجمہ تو میں تو غلطی ہو سکتی ہے. اس قرآن میں جتنے بھی اہل کفر اور اہل باطل ہیں، وہ جہاں جہاں پر بھی تضاد تلاش کرتے ہیں اور تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، علماء اس کے اوپر رد کر کے فارغ ہو چکے ہیں ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے. جو آپ کہتے ہیں کہ علماء اسلام نے کیا کیا، آپ کو معلوم نہیں انہوں نے کیا کیا ہے. علامہ شنقیطی، محمد امین الشنقیطی صاحب اضواء البیان، ان کی تفسیر ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، دفع ایہام الاضطراب، دفع ایہام الاضطراب عن آیہ الکتاب. جو بعض آیتوں کو ٹکراتے ہیں جو لوگ لاتے ہیں، ان سب کا انہوں نے دفع کیا، سب کو وجہ بیان کر کے ایک جلد میں ہے وہ کتاب. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج فلاں جو ہے نا وہ کیا اوریٹر ہے، یہ کام تو کسی نے نہیں کیا تھا پہلے. کمپیریٹیو ریلیجن اور سائنس اور یہ اور وہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پھر. اس لیے تھوڑا سا علم سے اور اہل علم سے ہم لوگ کو جڑنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا قریب ہو علم سے. صرف بہت زیادہ بولنے والا، بہت زیادہ ضروری نہیں کہ وہ حق پر بھی ہو. اس لیے